بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی لشکروں کی اجنادین کی طرف روانگی۔ وقدی کہتے ہیں کہ غازی اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطوط امرائے اسلام یعنی حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت یزید بن ابو سفیان اور حضرت عمر بن عاص رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام ارسال فرمائے تھے، جس وقت ان حضرات کے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے فوراً اپنے بھائیوں مسلمانوں کی اعانت اور مدد کے لیے اپنی اپنی فوجوں اور جمعیت کو اجنادین کی طرف کوچ کا حکم دیا، اور ہر سردار اپنے ماتحت لشکر کے ہمراہ اجنادین پہنچ گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم کہتے ہیں کہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہیوں میں تھا۔ ہم اجنادین میں کچھ ایسے وقت اور اس طریقے سے پہنچے کہ تمام جمعیتوں اور فوجوں کی آمد ایک ہی وقت یعنی جمادی الاول کے شروع میں ماہ میں ہی ایک ہی تاریخ میں ہو گئی۔ مسلمانوں نے مل کر آپس میں السلام علیکم کی۔ میں نے رومیوں کا بے شمار لشکر پڑا دیکھا۔ جس وقت ہم ان کے اتنے قریب ہو گئے کہ وہ ہمیں دیکھ سکیں تو انہوں نے ہمیں دیکھ کر اپنا ساز و سامان اور لشکر کا شمار کرنا شروع کیا، سوار اور پیادوں کی صف بندی کی، اور ہمارے دکھلانے کے واسطے اجنادین کے میدان میں اپنی صفوں کو دور تک پھیلا دیا۔ حریف کے اس وقت یہاں 90 صفیں تھیں اور ہر صف میں 1000 جوان موجود تھے۔ حضرت ضحاک بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں عراق بھی گیا، وہاں کسری کا لشکر اور جرامکا کی فوجیں بھی دیکھیں، مگر واللہ میں نے رومیوں کا کسا لشکر عظیم، اس کی تعداد اور اس قدر اسلحہ نہیں دیکھے تھے۔ ہم نے ان کے مقابلے کے لیے یہیں ڈیرے ڈال دیے۔ اگلے روز ابھی پوری طرح دن بھی نہیں نکلا تھا کہ رومیوں نے ہماری طرف بڑھنا شروع کیا۔ جس وقت ہم نے انہیں سوار ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی ہوشیار ہو گئے اور تیاری شروع کر دی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہماری صفوں میں تشریف لائے اور فرمایا، مسلمانوں یاد رکھو، جس قدر فوج تمہارے مقابلے کے لیے آج موجود ہے تم اس کے بعد کبھی نہیں دیکھ لیں گے۔ اگر باری تعالیٰ جل مجدہ نے اسے تمہارے ہاتھ سے شکست دے دی تو پھر کبھی بھی کوئی قیامت تک ان کے عوض تمہارے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ تمہیں چاہیے کہ جہاد میں جان توڑ کے کوشش کرو، خدا کے دین کی آبرو رکھو اور اس کی مدد کرو۔ جنگ سے پشت دے کر بھاگنا دوزخ میں گرنا ہے، اس لیے اسے احتیاط رکھو۔ شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہو جاؤ، تیغوں کو حرکت دیتے رہو اور جب تک میں حکم نہ دوں حملہ مت کرو۔ ہمتوں کو قوی اور ارادوں کو مضبوط رکھو۔ وقلی کہتے ہیں کہ مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جس وقت جنرل دروان نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کے لیے مجتمع اور حملے کے واسطے آمادہ اور تیار دیکھا تو اپنے ماتحت کرنل اور سرداروں کو جمع کر کے کہنے لگا، یا بنی اصفر، یاد رکھو بادشاہ ہرقل کو تم پر بہت ناز اور بھروسہ ہے۔ اگر تم ہزیمت کھا گئے تو پھر کوئی شخص تمہاری جگہ عربوں کے مقابلے کے لیے نہیں نکل سکتا۔ عرب تمہارے شہروں پر قبضہ کر لیں گے، مردوں کو قتل کر دیں گے، عورتوں کو قید کر دیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ پامردی کے ساتھ لڑو اور ایک منقطع حملہ کر دو۔ یاد رکھو تم ان سے 3 گنا ہو، تمہارے ہر 3 شخصوں کے مقابلے میں ان کا محض 1 آدمی ہے۔ صلیب سے مدد چاہو اور تمہیں ضرور مدد ملے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بہادران اسلام، تم میں کون شخص ہے جو رومیوں کے پاس جا کر معلوم کرے کہ ان کی تعداد، چال ڈھال اور ساز و سامان کی ہمیں اطلاع دے۔ حضرت زرار بن ازبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس کام کے لیے اے امیر میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا، واللہ اس کام کے لیے تم ہی موزوں ہو، مگر زرار، جس وقت تم دشمن کے پاس پہنچ جاؤ تو احتیاط رکھنا اور نفس پر مغرور ہو کر اپنی جان کو خواہ نرغہ میں نہ پھنسانا، کیونکہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کی بھاگ پھیری اور آپ نے وہاں پہنچ کر نہایت طمطراک ساز و سامان، خیمے، خودوں اور نیزوں کی چمک ملاحظہ فرمائی۔
اور پرندوں کے پروں کی طرح ان کے نشانہ کو پھیریے اڑتے دیکھے۔ دروان جو مسلمانوں کی فوج اور ان کے طور طریقے کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا، اس کی نظر اچانک حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ آپ نے چند سرداروں سے کہا کہ میں نے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے غالباً یقین ہے کہ وہ اپنی قوم میں کوئی معزز سردار ہے، پس تم میں کوئی ہے جو اسے گرفتار کر لائے۔ یہ سن کر فوج میں سے 30 جوان نکلے اور حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلے۔ جس وقت آپ نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو آپ نے پشت دے کر چلنا شروع کیا۔ یہ آپ کے پیچھے بطور تعاقب کے چلے اور یہ سمجھے کہ یہ مقابلے سے بھاگ نکلا، مگر آپ کا یہ ارادہ تھا کہ انہیں ان کی جمعیت سے دور کر کے پھر مقابلہ کیا جائے۔ جب یہ اپنی فوج سے دور چلے آئے تو آپ گھوڑے کی راس ان کی طرف پھیری، برچھا سنبھالا اور اس زور سے ایک سوار پر گرے کہ وہ برچھا کھاتے ہی جان توڑتا نظر آیا۔ فوراً ہی دوسرے پر پلٹے اور شیر ببر کی طرح حملہ آور ہو کر بیچ میں گھسے چلے گئے اور ان کے اندر پہنچ کر اس زور سے ایک ڈانٹ پلائی کہ دلوں میں رعب ڈالتی چلی گئی۔ رومی بھاگے، آپ یکے بعد دیگر ایک ایک کو گراتے ان کے پیچھے بھاگتے، حتیٰ کہ آپ نے 19 شخصوں کو گرا لیا۔ جس وقت تعاقب کرتے کرتے رومیوں کے لشکر قریب پہنچے تو آپ لوٹے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر اس سب واقعے کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا، کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرنا اور نہ ان پر کوئی حملہ کرنا؟ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رومی مجھے پکڑنا چاہتے تھے، مجھے اپنے خدا سے خوف معلوم ہوا کہ وہ مجھے بھاگتا ہوا دیکھیں، لہٰذا میں نے خالصاً پورے اخلاص کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اس لیے باری تعالیٰ نے یقینی میری مدد فرمائی، واللہ اگر مجھے آپ کی غلامت کا خوف نہ ہوتا تو میں جب تک رومیوں کے تمام لشکر پر حملہ نہ کرتا کبھی واپس نہ آتا۔ اے امیر، آپ یقین جانیے کہ یہ تمام لشکر ہمارے لیے مال غنیمت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کے 4 حصے کیے: میمنہ، میسرہ، قلب اور ہر اول کے پھر 2 حصے فرمائے: ہر اول ایمن، ہر اول ایسر۔ میمنہ کی کمان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی، میسرہ پر سعید بن عامر کو مقرر کیا، ہر اول ایمن پر نمار بن مقرن کو اور ہر اول ایسر پر شرحبیل بن حسنہ کو سردار بنایا۔ 4000 سوار حضرت یزید بن ابی سفیان کے ماتحت دے کر ان کو ساق لشکر پر مامور کیا تاکہ وہ اس لشکر سے حرم اور بال بچوں کی نگہداشت کر لیں۔ اس کے بعد آپ خواتین اسلام کی طرف، جن میں حضرت عفیرہ بنت عفار الحمیریہ، ام ابان بنت عتبہ بن ربیہ، جن کی ابھی شادی ہوئی تھی اور اب تک ان کے ہاتھوں میں مہندی کی سرخی اور سر میں عطر کی خوشبو باقی تھی، خولہ بنت ازور حضرت زرار کی بہن، مزروعہ بنت عملوک، سلمہ بنت زرع بنت عروہ، لیلہ بنت سوار، سلمہ بنت نعمان اور دیگر عورتیں جن کی شجاعت اور مردانگی زبان زد عوام تھی شامل تھیں۔ مخاطب ہوئے اور فرمایا، قبیلہ بطیہ اور بقیہ العمالقہ و سرداران آقا سرہ کی بیٹیوں، تم نے وہ کارنامے کیے ہیں کہ ان کی بدولت اللہ جل جلالہ اور تمام مسلمانوں کو راضی کر لیا، اور ان کا ذکر جمیل ہمیشہ تمہاری یاد تازہ رکھا کرے گا۔ انہوں نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، تمہارے دشمنوں کے واسطے آگ سلگا دی۔ یاد رکھو، مجھے تم پر پورا اعتماد ہے۔ اگر رومیوں کا کوئی طائفہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دینا، اور اگر کسی مسلمان کو لڑائی سے بھاگتا ہوا دیکھو تو خیمے کی چوب اس کے واسطے تیار رکھنا، اور اس کے بال بچوں کو اسے دکھا کر پوچھنا کہ انہیں کہاں چھوڑ جاتے ہو۔ ان باتوں سے گویا تم مسلمانوں کو ترغیب دے کر اور زیادہ برانیختہ اور مستعد کرو گی۔ حضرت عفیرہ بنت عفار رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ امیر، قسم ہے ذات باری تعالیٰ کی، ہمیں اس وقت زیادہ خوشی ہوگی جب کہ آپ ہمیں لشکر کے آگے رکھیں تاکہ ہم رومیوں کے منہ چبا دیں اور ایسا گھمسان
کارن کریں کہ رومیوں کو قتل کرتے کرتے خود فنا ہو جائیں اور ہم میں کوئی باقی نہ رہے۔ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا امیر، ہمیں کسی کے حملے اور سختی کی کچھ پرواہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں خداوند تعالی جزائے خیر عنایت فرمائے۔ یہ کہہ کر آپ مسلمانوں کی صفوں میں چلے آئے۔ یہاں آ کر آپ نے گھوڑے کو مہمیز کیا، صفوں میں چکر لگایا، جہاد کی ترغیب دی اور بلند آواز سے فرمایا، معاشر المسلمین، خداوند تعالیٰ کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ جنگ میں ثابت قدم رہو، حرم، اولاد اور اپنے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے جانیں دیں اور دل کھول کر لڑو۔ یاد رکھو، یہاں نہ تمہارے لیے کوئی الجائیہ قلعہ ہے کہ اس کی طرف بھاگ پڑو، نہ کوئی مکین گاہ اور خندقیں ہیں کہ ان میں چھپے رہو۔ تم شانے سے شانہ ملاؤ، شمشیروں کو میان سے کھینچ لو اور جب تک میں حکم نہ دوں حملہ نہ کرو۔ تیروں کو چلانے میں اس قاعدے کو ملحوظ رکھو کہ جس وقت وہ تمہاری کمانوں سے نکلیں تو ایک کمان سے نکلتے ہوئے معلوم ہوں۔ اگر اس طرح اکٹھے اور ایک ساتھ ٹڈی کی طرح تیر چلائے جائیں کہ تو ممکن ہے کہ کوئی تیر نشان پر بیٹھ جائے۔ قرآن شریف میں ہے، ثابت قدم رہو، مقابلے میں مضبوطی دکھاؤ اور ٹھہرے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، شاید تم فلاح کو پہنچ جاؤ۔ نیز یاد رکھو کہ تمہارا مقابلہ اس جیسی جماعت کے حمایتوں اور دلاوروں اور امرائے سے پھر کبھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ مسلمان آپ کی یہ تقریر سن کر بہت خوش ہوئے، تلواریں ننگی کر لیں، کمانوں کو چلہ چڑھایا، تیروں کو سیدھا کیا اور حرب و ضرب کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اکبر لشکر میں پہنچے اور وہاں حضرت عمر بن عاص، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، قیس بن حبیرہ، رافع بن عمیرۃ الطائی، مسیب بن خنباتہ ذو القلع، ربیہ بن عامر اور چند ایسے ہی حضرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ نے یہاں توقف فرمائے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ فوج کو لے کر دشمن کی طرف بڑھے۔ جس وقت دروان نے مسلمانوں کا لشکر اور ان کی آمد دیکھی تو خود بھی اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھا۔ اس کے سپاہیوں سے تمام طول و عرض میں زمین پھٹی پڑی تھی، سب طرف سے آ کر جمع ہوئے اور صلیبیوں، جھنڈوں اور کفر کی آوازوں سے اپنے لشکر کا اظہار کیا۔ جس وقت دونوں لشکر میدان جنگ میں پہنچ گئے تو رومیوں کی صفوں سے ایک بوڑھا سیاہ زرہ پہنے، جس کے آگے چند ملحدی تھے، نکلا اور مسلمانوں کی فوج کے قریب آ کر عربی زبان میں کہنے لگا، تم میں سردار کون سا ہے جو میرے پاس آ کر مجھ سے چند باتیں کر لیں؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے۔ پادری نے دریافت کیا، کیا امیر القوم آپ ہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، جس وقت تک میں اطاعت خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم ہوں، اس وقت تک یہ لوگ مجھے ہی اپنا امیر سمجھے ہوئے ہیں، لیکن اگر میں ایک گھڑی کے لیے بھی ان باتوں سے منحرف ہو جاؤں تو پھر نہ میری ان پر اطاعت ہے اور نہ حکومت و امارت۔ پادری نے کہا، اسی وجہ سے تم ہم پر فتح اور غالب ہو۔ اگر تم اس طریقے سے ذرا بھی ہٹ جاؤ اور اس راستے سے سر موبی تجاوز کر لو تو پھر فتح کبھی نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد کہنے لگا، تم نے ایسے ممالک کی طرف رخ کیا ہے جن کی طرف کبھی کسی بادشاہ کو آنے تک کی بھی جرت نہیں ہوئی۔ چاہ جاکیا کوئی انہیں فتح کرتا۔ اہل فارس آئے اور منہ کی کھا کر لوٹے۔ جرامکا نے لشکر کشی کی اور فتح پانے کے لیے ہزارہا قربانیاں کی مگر ناکام ہو گئے۔ اب تم آئے، فتوحات بھی تم نے ضرور کی مگر ہمیں ہمیشہ فتح نہیں ہوا کرتی۔ ہمارے سردار دروان نے مجھے عذرا شفقت و ہمدردی تمہارے پاس روانہ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں تمہارے ہر عسکری کو ایک ایک کپڑا، ایک ایک امامہ اور ایک ایک دینہ اور آپ کو 100 دینار، 10 کپڑے اور آپ کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 دینار اور 100 کپڑے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم اپنے لشکر کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ، ہمارے لشکر کی تعداد چونٹیوں کے دل سے کچھ کم نہیں ہے، اور نہ آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہماری فوج بھی اسی فوج کی مانند ہے جس سے آپ کا مقابلہ ہو چکا ہے، بلکہ بادشاہ ہرقل نے اس میں بڑے بڑے بہادر جنرل اور تجربہ کار پادری روانہ کیے ہیں۔
آپ نے فرمایا قسم ہے خدا کی جب تک ہماری 3 باتوں میں سے کسی ایک کو قبول نہ کرو لوگے ہم کبھی نہیں لوٹ سکتے۔ اول یہ کہ ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، اور جو ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم بھی وہی اعتقاد رکھنے اور کہنے لوگو۔ اگر یہ نہیں تو جزیہ دو ورنہ لڑو۔ باقی تمہارا لشکر چونٹیوں کے دل کی تعداد میں ہونا، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان صادق سے نصرت و اعانت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس وعدے کے مضمون کو اپنی کتاب مقدس میں بیان فرمایا ہے۔ تمہارے کپڑے امامے اور دینار دینا، سو تم بہت جلدی دیکھ لو گے کہ تمہارے کپڑے امامے ہمارے پاس اور تمہارا ملک ہمارے قبضے میں ہوگا۔ یہ سن کر وہ راہب کہنے لگا کہ اچھا، میں تمہاری ان باتوں کی دروان کو اطلاع دے دوں گا۔ یہ کہہ کر چلا گیا، اور جو کچھ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا دروان سے جا کر کہہ دیا۔ وہ سن کر کہنے لگا جیسے لوگوں نے ان کا اب تک مقابلہ ہوا ہے ہمیں بھی ویسا ہی تصور کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ جنگ میں جتنی کوتاہی برتی اس قدر ملکوں کی ہوس گیری میں ان کا حوصلہ ترقی کرتا گیا۔ بادشاہ نے اب ان کے مقابلے کے لیے قبیلیہ الہیہ، اروحانیہ، قلیلہ اور بطارق کے بہادر اور جان باز روانہ کیے ہیں۔ اب محض جنگ کی دیر ہے۔ جنگ شروع ہوئی اور ہم نے انہیں خاک و خون میں تڑپتے ہوئے چھوڑا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے لشکر کو حرکت دی۔ پیدل فوج جس کے ہاتھ میں کمانیں اور برچے تھے سوار فوج سے آگے رکھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کی یہ حرکت اور پیش قدمی دیکھ کر بلند آواز سے فرمایا مسلمانوں، جنت تیار ہے، دوزخ کے دروازے بند ہیں، رحمت کے فرشتے بالکل قریب ہیں، حوریں بناؤ سنگار کیے تمہارے انتظار میں ہیں، تمہیں دائمی زندگی مبارک ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال خرید لیا اس عوض پر کہ ان کے واسطے بہشت ہے، لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے حملے میں برکت عنایت فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا معاذ ذرا صبر کرو تاکہ میں لوگوں کو کچھ وصیت کر دوں۔ یہ کہہ کر آپ نے صفیں مرتب کی اور فرمایا شانوں سے شانے ملاؤ اور یاد رکھو کہ یہ لشکر تم سے دو چند ہے۔ عصر کے وقت تک لڑائی کو تول دیتے رہو، کیونکہ وہ وقت ایسا وقت ہے جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں پر فتح پائی ہے۔ لڑائی میں پشت دے کر بھاگنے سے بہت زیادہ احتیاط رکھو، کیونکہ باری تعالیٰ جل مجدہ تمہیں ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کی برکت و اعانت پر حملہ کرو۔